اللہ الرحمن الرحیم فقال العلم اما تصور فقط علم یا فقط تصور ہوگا وہ حصول صورت الشیء فی العقل اور وہ شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے عقل میں او تصور معہ حکم یا ایسا تصور ہوگا جس کے ساتھ حکم ہو وہ اسناد امر الی آخر اور وہ ایک امر کا دوسرے کی طرف اسناد ہے ایجابا او سلبا ایجابی طور پر یا سلبی طور پر یقال للمجموع تصدیق اور کہا جاتا ہے مجموعے کو تصدیق۔ اقولو یہاں سے متن کی اب وضاحت ہے۔ قالا متن ہوتا ہے، اقولو اس کی شرح ہوتی ہے۔ تو اقولو العلم اما تصور فقط، علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ کوئی حکم نہ ہو، اس کو تصور ساذج کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے ہم انسان کا تصور کریں اس پر نفی یا اس بات کا حکم لگائے بغیر، تو اس کو تصور فقط کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے تصدیق یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم ہوتا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور ساذج اور تصدیق۔ تصور ساذج کا مطلب ہے ایسا تصور جس کے ساتھ کوئی حکم نہ ہو، جیسے ہم انسان کا تصور کریں اور اس پر نفی یا اس بات کا حکم نہ لگائیں۔ اور تصدیق کہتے ہیں ایسے تصور کو جس کے ساتھ حکم ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے ہم انسان کا تصور کر لیں اور اس پر یہ حکم لگائیں کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے۔ تصدیق کی مثال ہے کہ ہم انسان کا تصور کریں اور اس پر یہ حکم لگا دیں کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے۔ اما تصور، یہاں سے تصور کی تعریف کرتے ہیں۔ تصور کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ تو انسان کے تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو صورت ہے وہ عقل میں نقش ہو جائے، اس طور پر کہ انسان عقل کے ہاں غیر انسان سے ممتاز ہو جائے، جیسا کہ شے کی صورت آئینہ میں ثابت ہو جاتی ہے۔ تصور کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ انسان کے تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شے کی صورت عقل میں نقش ہو جائے، اس طور پر کہ انسان غیر انسان سے عقل کے ہاں ممتاز ہو جائے، جیسا کہ شے کی صورت عقل میں ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن الا ان المرآۃ، عقل میں اور آئینہ میں فرق یہ ہے کہ آئینہ میں صرف محسوسات کی مثل ثابت ہوتی ہے، اور نفس ایسا آئینہ ہے جس میں معقولات اور محسوسات دونوں کی مثل ثابت ہو جاتی ہے۔ آئینہ میں اور عقل میں فرق یہ ہے کہ آئینہ میں صرف محسوسات کی مثل ثابت ہوتی ہے، جبکہ نفس ایسا آئینہ ہوتا ہے کہ جس میں معقولات اور محسوسات دونوں کی مثل ثابت ہو جاتی ہے۔ فقولوا وهو حصول صورت الشیء فی العقل، ایک فائدہ بیان کیا کہ متن میں جو حصول صورت الشیء فی العقل ہے یہ مطلق تصور کی تعریف ہے، تصور فقط کی تعریف نہیں ہے۔ حصول صورت الشیء فی العقل، متن میں جو یہ تعریف ہے یہ مطلق تصور کی تعریف ہے، تصور فقط کی تعریف نہیں ہے۔ لأنہ لما ذکر، ایک سوال کا جواب ہے کہ پیچھے تذکرہ تو تصور فقط کا ہوا نہ کہ مطلق تصور کا، پھر آپ کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ یہ مطلق تصور کی تعریف ہے، تصور فقط کی تعریف نہیں ہے؟ پیچھے تذکرہ تو مطلق تصور کو ہوا نہ کہ تصور فقط، پیچھے تذکرہ تو تصور فقط کا ہوا نہ کہ مطلق تصور کا، تو پھر آپ کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ یہ تصور مطلق کی تعریف ہے؟ جواب دیا کہ جب تصور فقط کا تذکرہ ہو گیا تو دو چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، تصور فقط اور تصور مطلق۔ تصور فقط کا تذکرہ تو ظاہر ہے، اور تصور مطلق کا تذکرہ اس طرح ہو گیا کہ تصور فقط مقید ہے، اور جب مقید کا ذکر ہو تو مطلق کا ذکر بھی خود بخود ہو جاتا ہے، تو مطلق تصور کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ جواب دیا کہ جب تصور فقط کا تذکرہ ہوا تو مطلق تصور کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ تصور فقط کا تذکرہ تو ظاہر ہے، اور مطلق تصور کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ تصور فقط مقید ہے، اور جب مقید کا ذکر ہو تو مطلق تصور کا بھی تذکرہ خود بخود ہو جاتا ہے، لہذا اس کو مطلق تصور کی تعریف بنانا ٹھیک ہے۔ آگے فذلک الضمیر اما ان یعود، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اس کو تصور مطلق کی تعریف بنایا، اس کو تصور فقط کی تعریف کیوں نہیں بنایا؟ حصول صورت الشیء فی العقل کو مطلق تصور کی تعریف بنایا، تصور فقط کی تعریف کیوں نہیں بنایا؟ تو جواب دیا کہ اگر اس کو تصور فقط کی تعریف بنائیں تو تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہوگی، یہ تصدیق پر بھی صادق آئے گی، کیونکہ تصدیق میں بھی تو حصول صورت الشیء فی العقل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو تصور مطلق کی تعریف بنایا۔ جواب یہ ہے کہ اگر اس کو تصور فقط کی تعریف بنائیں تو تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہوگی،
یہ تصدیق پر بھی صادق آ جائے گی، کیونکہ تصدیق میں بھی تو حصول صورت الشیء فی العقل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مطلق تصور کی تعریف بنایا اور تصور فقط کی تعریف نہیں بنایا۔ آگے وَإِنَّمَا عَرَّفَ مُطْلَقَ التصور، ایک سوال کا جواب ہے کہ کیا وجہ مطلق تصور کی تعریف کی اور تصور فقط کی تعریف نہیں کی، حالانکہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ تصور فقط کی تعریف کی جائے۔ سوال ہوتا ہے اس کو مطلق تصور کی تعریف، سوال یہ ہوتا ہے کہ مطلق تصور کی تعریف کی ہے اور تصور فقط کی تعریف نہیں کی، حالانکہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ تصور فقط کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اس کو کہ مصنف نے مطلق تصور کی تعریف کی ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ تصور کا لفظ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک تصور ساذج جو کہ مشہور ہے اور تصدیق کے مقابل ہے، اور نمبر دو مطلق تصور جو کہ علم کا مرادف ہے اور تصدیق کو بھی شامل ہے۔ جواب دیا کہ مطلق تصور کی تعریف کی تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ لفظ تصور دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک تصور ساذج جو کہ مشہور ہے اور تصدیق کا مقابل ہے، اور نمبر دو مطلق تصور جو کہ علم کا مرادف ہے اور تصدیق کو بھی شامل ہے۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ، یہاں سے حکم کی تعریف کرتے ہیں۔ حکم کہتے ہیں ایک امر کا دوسرے امر کی طرف اسناد، خواہ ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ ایجاب کہتے ہیں ایقاع نسبت کو، اور سلب کہتے ہیں انتزاع نسبت کو۔ حکم کہتے ہیں ایک امر کا دوسرے امر کی طرف اسناد، خواہ ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ ایجاب کہتے ہیں ایقاع نسبت کو، نسبت کو واقع کرنا، اور سلب کہتے ہیں انتزاع نسبت کو، یعنی سلب کو کھینچنا، سلب کا انتزاع کرنا۔ مثلا جب ہم کہیں الانسان کاتب، تو ہم نے کاتب کا انسان کی طرف اسناد کیا اور ثبوت کتابت کو اس پر واقع کر دیا، یہ ایجاب ہے۔ اور جب ہم کہیں الانسان لیس بکاتب، تو ہم نے کاتب کا انسان کی طرف اسناد کیا اور ثبوت کتابت کا اس سے رفع کر دیا، یہ سلب ہے۔ مثال ہے جب ہم کہیں الانسان کاتب، تو ہم نے کاتب کا انسان کی طرف اسناد کیا اور ثبوت کتابت کو اس پر واقع کر دیا، یہ ایجاب ہے۔ اور جب ہم کہیں الانسان لیس بکاتب، تو ہم نے ثبوت کتابت کا اس سے رفع کر دیا، یہ سلب ہے۔ فلا بد ہا ہونا، تو یہاں پر چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک انسان، نمبر دو کاتب کا مفہوم، نمبر تین ثبوت کتابت کی انسان کی طرف نسبت، اور نمبر چار اس نسبت کا وقوع یا لا وقوع۔ یہاں پر چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک انسان، نمبر دو کاتب کا مفہوم، نمبر تین ثبوت کتابت کی اس کی طرف نسبت، اور نمبر چار اس نسبت کا وقوع یا لا وقوع۔ فادراک الانسان، تو انسان کا ادراک وہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور خود انسان جس کا تصور ہے وہ محکوم علیہ ہے۔ کاتب کا ادراک وہ محکوم بہ کا تصور ہے، اور خود کاتب جس کا تصور کیا گیا وہ محکوم بہ ہے۔ اور ثبوت کتابت کا ادراک، ثبوت کتابت کا جو ادراک ہے وہ، یا ثبوت کتابت کی نفی کا جو ادراک ہے وہ نسبت حکمیہ کا تصور ہے، اور اس نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک بئی معنی کہ وہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ تو یہاں پر چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ انسان کا ادراک وہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور خود انسان جس کا تصور ہے وہ محکوم علیہ ہے۔ اور کاتب کا ادراک وہ محکوم بہ کا تصور ہے، اور خود کاتب جس کا تصور ہے وہ محکوم بہ ہے۔ اور ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک یا عدم ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک، یہ نسبت حکمیہ کا تصور ہے، اور وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا ادراک بئی معنی کہ یہ جاننا نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ وربما یحصل، بعض پر رد ہے، بعض کہتے ہیں کہ نسبت حکمیہ اور حکم ایک چیز ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نسبت حکمیہ اور حکم ایک چیز ہے، ان پر رد کر دیا کہ نہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ بسا اوقات نسبت حکمیہ حاصل ہوتی ہے، حکم حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا نسبت میں شک یا وہم ہو، تو یہاں پر نسبت حکمیہ تو ہے لیکن حکم نہیں ہے، کیونکہ حکم حاصل تب ہوتا ہے جب کہ یقین ہو، اور یہاں پر یقین نہیں ہے۔ وربما سے بعض لوگوں پر رد ہے، بعض کہتے ہیں نسبت حکمیہ اور حکم ایک چیز ہیں، ان پر رد کر دیا کہ ایک چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات نسبت حکمیہ حاصل ہوتی ہے اور حکم حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ نسبت میں شک یا وہم ہو
تو وہاں پر نسبت حکمیہ تو ہے لیکن حکم نہیں ہے، کیونکہ حکم تب ہوتا ہے جب کہ یقین ہو، اور یہاں پر یقین نہیں ہے۔ وَعِنْدَ مُتَأَخِّرِ الْمَنْطِقِيِّينَ، پیچھے گزرا کہ ادراک حکم ہے، یعنی حکم جو ہے وہ ادراک ہے۔ یہ متقدمین کا مذہب ہے، جبکہ متاخرین منطقی کہتے ہیں کوئی حکم یعنی حکم جو ہے وہ ادراک نہیں ہے، کیونکہ حکم کہتے ہیں ایقاع النسبت یا انتزاع النسبت کو، اور ایقاع اور انتزاع فعل ہے تو یہ ادراک نہیں ہوگا، کیونکہ ادراک انفعال ہوتا ہے اور فعل انفعال نہیں ہوتا۔ انفعال کا معنی ہے اثر قبول کرنا، اور فعل کا معنی ہے اثر کرنا۔ پیچھے گزرا کہ ادراک حکم ہے، یعنی حکم ادراک ہے، تو یہ متقدمین منطقیوں کا مذہب ہے۔ متاخرین منطقی کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ ادراک نہیں ہے، کیونکہ حکم کہتے ہیں ایقاع النسبت یا انتزاع النسبت کو، اور ایقاع اور انتزاع یہ فعل ہیں تو یہ ادراک نہیں ہوگا، کیونکہ ادراک انفعال ہوتا ہے اور فعل انفعال نہیں ہوتا۔ انفعال کا معنی ہے اثر قبول کرنا، اور فعل کا معنی ہے اثر کرنا۔ فلو قلنا، پیچھے دو مذہب گزرے، حکم ادراک ہے اور حکم ادراک نہیں ہے۔ تو اگر ہم کہیں حکم ادراک ہے تو تصدیق چار چیزوں کا مجموعہ ہوگی: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جو حکم ہے۔ پیچھے دو مذہب گزرے، حکم ادراک ہے اور حکم ادراک نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں حکم ادراک ہے تو تصدیق چار چیزوں کا مجموعہ ہوگی: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جو حکم ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے، وَإِذْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ بِإِدْرَاكٍ، اگر ہم یہ کہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے تو تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ ہوگی۔ تصورات ثلاثہ: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ اور اگر ہم کہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے تو پھر تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ ہوگی۔ تصورات ثلاثہ کا مطلب ہے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ ھذا علی رأی الامام، یہ جو گزرا کہ تصدیق چار چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ امام رازی کی رائے ہے۔ حکماء کہتے ہیں تصدیق فقط حکم ہے۔ یہ گزرا کہ تصدیق چار چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، جبکہ حکماء فرماتے ہیں تصدیق صرف حکم ہے۔ والفرق بینہما، حکماء اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں تین فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حکماء کے مذہب پر تصدیق بسیط ہے اور امام رازی کے مذہب پر تصدیق مرکب ہے۔ نمبر دو، تصورات ثلاثہ حکماء کے مذہب پر تصدیق کی شرط ہیں اور تصدیق سے خارج ہیں، جبکہ امام رازی کی رائے میں تصدیق کا رکن ہے اور تصدیق میں داخل ہیں۔ نمبر تین، حکماء کے نزدیک حکم عین تصدیق ہے، جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو حکم ہے وہ جزء تصدیق ہے۔ تو امام رازی اور حکماء کے مذہب میں تین فرق ہیں۔ نمبر ایک، حکماء کے مذہب پر تصدیق بسیط ہے، جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تصدیق مرکب ہے۔ نمبر دو، حکماء کے نزدیک تصورات ثلاثہ تصدیق کی شرط ہیں اور تصدیق سے خارج ہیں، جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں یہ جو حکم ہے تصدیق کا رکن ہے اور اس میں داخل ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ حکماء کے مذہب میں حکم عین تصدیق ہے، جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں حکم جزء تصدیق ہے۔